اور جو گلی جا رہی تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے نام پر تھی، چراغ اسٹریٹ۔ چراغ دین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ جو اس میں پھر احمدی اس گلی میں کافی تھے، لیکن 1974 کے بعد یا کسی اور وقت اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا نام چینج کر دیا گیا، محمدی اسٹریٹ رکھ دیا۔ یعنی پتہ جو لگا یہ مسیح موعود کے صحابی کے نام پر ہے تو رکھ دیا محمدی اسٹریٹ۔ تو ہم تو اور خوش، محمد تو ہمارے آقا و پیارا ہے، ان کے نام پر آ گئی ہے۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ بسم اللہ الرحمن کوئی الرحیم۔ ثانی۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری داستان حیات آپ سن رہے ہیں۔ میں نے ایک اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں 1974 جنوری میں جرمنی میں آیا۔ بہرحال اس عرصہ میں جو میں یہاں ٹھہرا وہ 4 سال سے کچھ زائد کا عرصہ بنتا ہے۔ تو مارچ 1978 میں میری واپسی پاکستان ہوئی۔ میری واپسی سے پہلے مرکز سلسلہ سے مکرم لائق احمد منیر صاحب مربی سلسلہ وہ جرمنی پہنچ چکے تھے، اور ان کو پھر میں نے چارج دیا، کچھ جماعتوں کا تعارف کروایا۔ پھر میں جب واپس چلا گیا تو وہاں پر 3-4 ماہ رخصت ملی، یعنی جتنے سال یہاں رہا اس کے اگینسٹ، ہر سال کے اگینسٹ 1 مہینے کی چھٹی۔ اس وقت باہر یہی طریق تھا۔ تو چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر مجھے یہ ہدایت تھی کہ اصلاح و ارشاد مرکزیہ میں حاضری دوں۔ تو وہاں پر میں حاضر ہو گیا۔ وہاں پر جلد ہی پھر میری تقرری جو ہے بطور مربی سلسلہ اکاڑا چھاؤنی کے لیے ہو گئی۔ تو میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ وہاں پر جو کنٹونمنٹ ایریا ہے اس میں ایک کوٹھی تھی، وہی نماز سینٹر تھا، وہی سب جو مسجد تھی ہماری، اور وہ کوٹھی چودھری حاکم علی صاحب کے نام پر تھی، جو کہ اکاڑا شہر کے امیر تھے۔ بہت صاف ستھری جگہ، چھوٹا سا رہائش گاہ بھی تھی، کچن تھا، واش روم تھے، اور ایک ویسے شلاف سمر تھا۔ تو لان تھا، اس میں دوست آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہاں پر دورے پر جو کنٹونمنٹ ایریا میں کچھ احباب رہتے تھے ان کے پاس میں جاتا تھا، اور کوئی جماعتیں میرے پاس نہیں تھی، اسی یعنی اکاڑا چھاؤنی کے لیے ہی مربی تھا۔ تو کنٹونمنٹ کے چھاؤنی کے اندر پھر دورے پر ایک لحاظ سے جانا نہیں ہوتا تھا۔
اس وقت جو صدر جماعت تھے وہ نثار احمد صاحب تھے، ایس ٹی او تھے، اور سیکرٹری مالی ایک ایکسین تھے عبدالسلام صاحب، اور خدام الاحمدیہ کے ورکر یا قائد بہرحال ایک نوجوان مجید احمد صاحب تھے۔ مجید احمد صاحب اس وقت انگلستان میں ہیں، اور ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ مربیان سلسلہ ہیں۔ ایک یہاں پر جرمنی میں ہے لائق احمد بلال صاحب، اور ایک انگلستان میں تبشیر میں خدمت کر رہے ہیں عزیز احمد صاحب۔ بہرحال ان لوگوں کا مجید صاحب کا میں نے ذکر اسی لیے کیا ہے کہ ان کا بہت تعاون رہتا تھا، اور ویسے بھی بعض لوگ اور بھی تھے جو مشن ہاؤس میں آ کے جو کراچی پلاٹ وغیرہ تھا اس کو ٹھیک کرنا، دیکھنا، کرنا۔ اور یہاں پر ابھی کچھ 6 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا تو میری ٹرانسفر دہلی دروازے لاہور میں ہو گئی۔ وہ لاہور دہلی دروازہ بڑی جماعت تھی، بہرحال وہاں پر بھی کوارٹر موجود تھا، اور اس میں رہائش رکھی۔ سین تھا، مسجد تھی، دفتر تھا، لائبریری تھی، کافی رونق تھی۔ ویسے بھی اس مسجد میں کچھ دوست جو ربوہ سے یا دیگر جگہوں سے آئے ہوتے تھے روزگار کے لیے لاہور، تو وہ یہاں ٹھہرتے تھے، اتنی جگہ تھی، وہ ادھر سوتے تھے، پھر مہینے کے بعد اپنے شہر یا گاؤں یا جماعت میں واپس چلے جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے۔ اور یہ شہر کے اندر تھی، اس کے ساتھ پھر میرے پاس 6 نہیں بلکہ 13-14 حلقے تھے اس وقت۔ یہ قریب کے حلقے مصری شاہ وغیرہ، اور اسی طرح بھاٹی گیٹ، پھر آگے کرشن نگر، اسی طرح اسلامیہ پارک، اسی طرح پھر آگے سمن آباد تک۔ یہ تقریباً 14 حلقے تھے جہاں دورے پر جانا ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بہرحال حلقے کے جو صدر تھے وہ خواجہ محمد شریف صاحب تھے۔ وہ اپنے خاندان میں اکیلے ہی تھے۔ ان کا کاروبار برانڈرتھ روڈ پر تھا، تو خود بڑی پابندی کے ساتھ جمعے کے لیے کچھ نمازوں کے لیے آتے تھے۔ لیکن بہرحال جس خاندان میں پھر آگے احمدیت نہ بڑھے تو پھر ان کے فوت ہونے کے ساتھ وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت منیر احمد جاوید صاحب جو کہ بڑے خوش الحان ہیں، جنہوں نے جو نظمیں بھی پڑھتے رہے ہیں، بلکہ میں یہ یوں کہوں گا کہ جب 1982 میں اسپین میں مسجد کا افتتاح ہوا ہے تو اس وقت پہلی اذان دینے کا ان کو یہ شرف حاصل ہوا، اور ان کے بیٹے بھی یہاں جرمنی میں آئے ہیں، یہ فلڈا کے قریب کسی جگہ رہتے ہیں، کاشف احمد جاوید۔ تو منیر جاوید صاحب جو تھے یہ قائد مجلس تھے۔ اس وقت جو بڑے شہر تھے جس میں راولپنڈی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، ان میں مختلف قیادتیں بن گئی تھیں۔ اس سے پہلے کراچی کی ایک قیادت ضلع تھی، اور اس کے اندر پھر باقی زعماء یا قائدین جو تھے۔ لیکن خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے راولپنڈی کی جس وقت چینجز کی تو 2
دو حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 قیادتیں بن گئیں، اور اسی طرح لاہور کی بھی کوئی 5 تھیں، اور کراچی کی کچھ ہوں گی۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعد میں مجھے جب لاہور جانے کا موقع ملا تو اس وقت لاہور میں لاہور شہر بھی مختلف عمارتوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور یہ دہلی دروازے کی ایک عمارت تھی۔ اب پہلے تو یہ حلقہ تھا، اور اس عمارت کے امیر پھر اس وقت جب میں گیا ہوں ایک دفعہ منیر احمد جاوید صاحب تھے، دوسری دفعہ جب گیا ہوں وہاں اس وقت کوئی اور صاحب تھے، لیکن منیر جاوید صاحب بھی مجھے پھر وہاں ملے۔ تو ان میں بہرحال ان حلقہ جات میں میں دورہ بھی کرتا تھا، اور پھر یہ مسجد تھی دہلی دروازے کی مسجد، بہت پرانی ہے۔ یہ بیرون دہلی گیٹ کہلاتا ہے، اور جو گلی جا رہی تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے نام پر تھی، چراغ اسٹریٹ۔ چراغ دین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ مسجد تو نہیں تھی اس وقت، بہرحال میں اسی لیے ایک علاقہ کہا ہے، اور اس کے قریب ہی وہ برانڈرتھ روڈ ہے جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی، اور وہ کوٹھی یا وہ مکان یا وہ جگہ اب غیر مباحثین کے پاس ہے۔ تو گویا کہ اس علاقہ میں بہرحال مسیح موعود کا آنا جانا تھا۔ تو یہ جو اس میں پھر احمدی اس گلی میں کافی تھے، لیکن 1974 کے بعد یا کسی اور وقت اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا نام چینج کر دیا گیا، محمدی اسٹریٹ رکھ دیا۔ یعنی پتہ جو لگا یہ مسیح موعود کے صحابی کے نام پر ہے تو رکھ دیا محمدی اسٹریٹ، تو ہم تو اور خوش، محمد تو ہمارے آقا و پیارا ہے، ان کے نام پر آ گئی ہے۔ تو تنگ سی گلی ہے اور اس میں مسجد ہے۔ جب میں 2-3 سال پہلے گیا ہوں، میں نے بتایا کہ بعد میں بھی گیا، تو اب اس کا کافی رینوویشن ہوئی ہے، اور صحن جو ہے وہ سارا کورٹ کر دیا گیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر بہرحال لاہور میں امیر ضلع جو تھے وہ اس وقت تو ایک ہی عمارت تھی۔ جب میں دہلی گیٹ 1989 کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 78 میں واپس گیا تھا، اور کچھ 6 مہینے کو اڑا چھونی رہا، اور غالباً یہ 79 کے شروع کی بات ہے کہ میں وہاں گیا تھا۔ تو لاہور کی ایک ہی عمارت تھی، سٹی کے بھی اور ضلع کے بھی۔ چودھری حمید نصر اللہ صاحب امیر تھے، اور جو اب امیر ضلع ہے ملک طاہر احمد صاحب، یہ اس وقت قائد ضلع تھے۔ یہ چونکہ سرکاری گورنمنٹ کی سروس میں تھے، اس لیے اتنے زیادہ فرنٹ پر نہیں آتے تھے۔ اس میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا زمانے کا فرق پڑ گیا ہو، اس کو پھر کچھ چینج کر لیں گے۔ تو بہرحال جو ملک عبداللطیف صدقوی صاحب، جن کا کاغذات کا کاروبار تھا، پیپر کارنر یا اس طرح کا کچھ، وہ سیکٹری اصلاح و ارشاد تھے۔ وہ پھر ان کے ساتھ ہمارا زیادہ مربیان کا پھر تعلق ہوتا ہے۔ جمعہ میں دہلی گیٹ کی مسجد میں بھی پڑھاتا تھا، لیکن امیر صاحب کی ہدایت ہوتی تھی کہ دارالذکر میں کوئی مربی نہیں ہوتا تھا، جو اس وقت سینٹر ہے،
تو اس لیے ان کی ہدایت ہوتی تھی کہ بھی میں وہاں آ کے جمعہ پڑھوں، اور جس وقت وہ نہ ہوں اس وقت میں وہ جمعہ پڑھا دیا کروں۔ اسی طرح بعض نکاح کے اعلانات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر جاتا تھا، لیکن باقی جو پروگرام ہے، جلسے وغیرہ ڈیلیگیٹ کے علاقے کے، وہ ادھر ہی کرتے تھے۔ ہاں، بڑے جلسے جو لاہور کی سطح پر ہوتے تھے دارالذکر میں، تو پھر دارالذکر میں سارا لاہور اکٹھا ہوتا تھا، اور وہاں پر ثاقب زیربی صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے، معروف مشہور شاعر تھے، ملکی سطح کے ایک شاعر تھے، بہت پائے کے شاعر تھے۔ بہرحال جماعت میں تو ان کا نام تھا، لیکن جب تک یہ ہمارے خلاف غیر مسلم ہونے کی انہوں نے ترمیم نہیں کی، تو اس وقت تو جو قومی سطح کے مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے ان میں ان کو شریک کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال ہمارے جلسوں میں ثاقب صاحب بھی پھر آ کے باہر نظم پڑھتے تھے۔ تو لاہور میں قیام کے دوران ایک یہ فائدہ ہوا کہ حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کے تقاریر بھی سننے کا موقع ملا، کیونکہ وہ تشریف لاتے تھے چھٹیوں میں، یا جس وقت بھی انہوں نے یہاں سے انگلستان سے کچھ دیر کے لیے وہاں جا کے ٹھہرتے تھے، تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی جلسہ، کوئی نہ کوئی رکھا جاتا تھا اور دارالذکر میں ہوتا تھا۔ اس لیے آج سے اگر کہا جائے کہ صحابہ کی کوئی تقاریر سننے کے لحاظ سے، بہرحال دوسرے نمبر پر یہی ہے جن کو میں نے سنا ہے، اور پہلے نمبر پر تو مولانا جلال الدین شمس صاحب تھے، کیونکہ جب روا گئے تو ناظر شلاء ارشاد تھے، مسجد مبارک کے وہی خطیب تھے، تو ہر جمعے کا خطبہ انہوں نے دینا، اور مولانا جلال الدین شمس صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، تو زیادہ تو باہر ان کو سنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہے، سبز پگڑی والے جو تھے مولوی صاحب، اور ان کے ساتھ بھی میں جب لاہور میں تھا تو ایک دفعہ قریب کی جماعتوں میں وہ مربیان کو بھیج دیتے ہیں، کوئی جلسہ وغیرہ ہو، تو مرکز سے یہ گئے تھے، تو مجھے لاہور سے کہہ دیا کہ آپ شرق پور جگہ ہے، شرق پور پہنی کہتے ہیں اس کو، وہاں پر جلسے کے لیے جائے۔ تو ویسے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے انہوں نے جلسہ کیا تھا، تو یہ سبز پگڑی والے جو کیا نام، محمد حسین صاحب، مولوی محمد حسین صاحب، وہ بھی مرکز سے تشریف لائے تھے۔ تو اس کے بعد بھی روا میں بہرحال مربیان کی میٹنگ میں بھی وہ پھر بیٹھتے تھے، تو ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے۔ خیر یہ علیحدہ ایک چیپٹر ہے۔ میں لاہور کی بات کر رہا تھا، تو ان سارے حلقہ جات میں جانا، بعض دفعہ بڑی بارش بھی ہوتی تھی، اور جب ہوتی ہے تو پتہ تو نہیں ہوتا بارش کا، تو رکشے پر آنا، خدا تعالیٰ ہمت دیتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے کتنی سڑکوں حالت بری ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو وہاں پر میرے قیام کے دوران ہی مرکز سے بھی بعض لوگ جاتے تھے وہاں، کچھ لوگ خریداری کے لیے گئے ہوئے ہیں تو جمعہ کے لیے ادھر آ جاتے تھے، اور اس طرح باہر جانے والے مبلغین جو تھے وہ بھی کچھ دیر آ کے ادھر ٹھہرتے تھے۔ یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ مجھ سے پہلے دہلی گیٹ میں مولوی عبد الباسط شاہد صاحب مربی تھے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ قیام کے دوران ایک
مبلغ سلسلہ کا نام جو شہید ہو گئے تھے آپ نے سنا ہوگا، محمد شفیق کیسر تھا۔ وہ جب ہم جامعہ میں داخل ہوئے تو آخری کلاسوں میں تھے، تو ان کا نام رکھا ہوا تھا چلتی پھرتی لائبریری، اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں بھی کتابیں، جیسے کہتے ہیں بغل میں بھی کتاب، کوئی رسالہ، تو وہ ایک علمی آدمی تھے۔ بہرحال وہ پھر تحریک جدید میں ڈیوٹی دے رہے تھے، اور ویسے وہ خدام الاحمدیہ میں بھی وہ نائب صدر بھی رہے، محتمِ اشاعت بھی رہے، لیکن تحریک جدید کی ڈیوٹی پر یہ سری لنکا یا کولمبو ادھر کسی ملک میں گئے ہیں، اور جب وہ گئے ہیں بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ میں ادھر آئے، ادھر سے پھر ستکوئی صاحب نے ان کو لے کر ایئرپورٹ پر جانا تھا، اور ان کی وائف بھی ان کو چھوڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو جب ایئرپورٹ پر ہم کھڑے ہیں تو ستکوئی صاحب بہرحال بزرگ بڑی عمر کے تھے، تو جب روانہ ہونے لگے تو وہ ان کی بیگم کو کہنے لگے کہ مجھے پوری طرح الفاظ یاد نہیں، بیٹی شرمانے کی کوئی بات نہیں، مل لیں یا مصافحہ کر لیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے انہوں نے کہہ دیا، بہرحال وہ ان کا آخری ملنا اور آخری مصافحہ ثابت ہوا، کیونکہ جب وہ کیسر صاحب وہاں گئے تو وہاں ایک حادثہ میں بہرحال شہید ہو گئے تھے۔ کیسر صاحب کا بہرحال ذکر آیا، اور اس سے مجھے ان سے بہت یادیں وابستہ ہیں۔ وہ انہوں نے بہرحال مضمون نویسی کے لیے میری بڑی حوصلہ افزائی کی تھی، اور جب میں نے مسلم موعود کے سنہری کارنامے ایک مضمون لکھا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو انہوں نے خالد رسالہ میں اس کو شائع کیا، اور اس پر نوٹ بھی لکھا کہ اس میں بعض نئے قلمکار بھی ہیں۔ تو لاہور میں کچھ عرصہ میں ٹھہرا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے خدا تعالیٰ نے وہاں 2 بچوں سے نوازا۔ بہرحال میں نے کسی اپنی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی، تو ویسے ان تینوں بچوں کی پیدائش لاہور کی ہے، اور کیونکہ جب میں دوسری دفعہ وہاں گیا تھا تو اس وقت بھی لاہور تقرری ہوئی تھی، ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو یہاں پر بہرحال کچھ عرصہ ٹھہرا تو تبلیغی کا حکم آ گیا کہ آپ ڈیرہ غازی خان شفٹ ہو جائیں یا چلے گئے، تو میں ڈیرہ غازی خان چلا گیا، یہاں سے ٹرین پر ملتان سے آگے بس پر، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، کنوینس ہوتی ہے، اور پھر اپنا سامان وغیرہ جو ہے وہ ٹرک والوں کو دے دیا، ادھر جا کے وہ چھڑانا ہوتا ہے، اور ہر سٹی والے پھر اپنا محصول چنگی مانگتے ہیں۔ تو وہاں پر بہرحال بہت پرانی جماعت ہے، ڈی جی خان کے علاقہ سے میں صحابہ بھی ہوئے، اور یہاں سے لوگ وہاں قادیان جاتے رہے۔ ڈی جی خان کا نام کوئی غیر معروف نہیں تھا، اس لیے کہ جب ہم جامعہ احمدیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت 2 بھائی بھی وہاں سے ہاسٹل میں ٹھہرتے تھے، یعنی جو طالب علم آئے ہوئے تھے، جامعہ کے طالب علم تھے، عزیز احمد اطہر صاحب اور اسی طرح رفیق احمد نعیم صاحب۔ علاوہ ازیں جلسہ سالانہ کے موقع پر بھی ڈی جی خان سے لوگ آتے ہیں، اور وہ روا میں پہچانے جاتے ہیں، پتہ لگتا تھا۔ تو خیر ڈی جی خان کی مسجد بہت بڑی وسیع سین ہے، اس کا آگے مسجد ہے، برآمدہ ہے،
پھر سین ہے، پھر آخر پر مربی کا کوارٹر ہے اور اس کے نیچے کچھ دکانیں وغیرہ ہیں۔ تو اس وقت جب میں گیا ہوں تو اس وقت محمد صدیق ہاشمی صاحب صدر جماعت تھے، اور ایک حافظ فرقان محمد صاحب جو کہ اس وقت انگلستان میں ہیں، یہ قائد ضلع تھے۔ جو امیر ضلع تھے وہ اس وقت بہرحال راجن پور اور ڈیرہ غازی خان ایک ہی ضلع تھا۔ تو جام پور کے قریب الہ آباد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ماسٹر عبدالعزیز صاحب تھے، وہ امیر ضلع تھے۔ تو یہ میں ضلع کا ذکر اس لیے کیا کہ بہت جلد ہی پھر ڈی جی خان کے 2 ضلع بھی ہو گئے، لیکن جب ایک ضلع بھی تھا اس وقت بھی عمارت میں کچھ ضلعی عمارت میں تبدیلی ہو گئی، اور میاں اقبال احمد صاحب ایڈوکیٹ جو شہید ہو گئے تھے بعد میں راجن پور میں ہی، اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے، خود انہوں نے احمدیت قبول کی تھی، بڑے جوشیل احمدی تھے، بڑے مقرر تھے۔ بہرحال وہ امیر ضلع ہو گئے، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد، میں تو اس وقت آ چکا تھا، لیکن اس وقت پھر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، راجن پور اپنی جگہ ضلع بن گیا اور ڈی جی خان علیحدہ ضلع بن گیا۔ تو راجن پور کے میاں اقبال احمد صاحب پھر اس ضلع کے امیر ہو گئے، اور اس ضلع میں نے جو ذکر کیا ہے کہ قائد مجلس تھے حافظ فرقان محمد، تو ان کے والد محترم ماسٹر خان محمد صاحب وہ امیر ضلع بنے، اور یہ اسیر رائے مولا بھی بعد میں رہے، ان کی تصویریں چھپتی رہیں۔ تو انہوں نے قرآن مجید کا لوکل زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ پھر وہی دوست جو جامعہ میں کافی دیر پڑھتے رہے، رفیق احمد نعیم صاحب، وہ بھی ترجمے میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی اسیر ہوئے تھے۔ بہرحال اب دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال تو اس ضلع میں بہرحال راجن پور کے آگے بھی بعض جماعتیں تھیں، دورے پر جانا تھا، لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں وہ بستی رندان تھی، اور اسی طرح بستی سہرانی بھی تھی جو دریا کے کنارے پر تھی، بستی رندان وغیرہ۔ بلکہ دریا کے دوسری طرف بھی ایک کوئی جماعت تھی جہاں پر جو ڈی جی خان میں شامل تھی۔ بہرحال وہاں بھی میں ایک دفعہ دورے پر گیا، اور یہ ضلع بہت بڑا ہے۔ اس طرف توسا شریف اور ادھر بھی پھر آگے جماعتیں تھیں۔ تو بہرحال ایک مربی کا کام ہے کہ دورے کرے تربیت کے لیے، تو وہ جانا پڑتا ہے، جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ تو یہاں پر قیام کے دوران ہی پھر میری جرمنی کے لیے تقرری ہو گئی، اور پھر میں اسلام آباد ویزا اپلائی کرنے کے لیے، ویزا لینے کے لیے اس طرح گیا۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو بیگم تھی ان کا انتقال ہو گیا، انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال پھر وہاں پر ڈی جی خان سے بھی وفود جو ہیں وہ یہاں جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ تو روانگی سے پہلے وہاں سے چونکہ تقرری میری ہو چکی تھی اور ویزا لے لیا تھا، تو میرے اکیلے کی تقرری ہوئی تھی۔ میں نے پھر اپنی فیملی کو اپنے سسرال کے پاس ڈگلی ضلع، اس وقت تک وہ ضلع تھرپارکر تھا، تو اس میں چھوڑنا تھا۔ سامان بھی یہاں سے پیک کیا
وہ پھر وہاں چھوڑنا تھا۔ اور زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے میرے لیے ممکن ہے یہ عام ایک قواعد ہوں کہ وہ ریفریجریٹر جو اس شہر سے ڈگری سے خریدا تھا، وہاں سے وہ چلا تھا، وہاں ہی واپس جا رہے ہیں، تو اب واپس جاتے اسی کا پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں بہرحال دوسری دفعہ پھر 82 میں، یہ 82 کا ہی وقت ہے، واپس جرمنی آیا، اور یہاں پر پھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 2 سال تک رہا، اور میری پھر یہاں سے 1984 میں واپسی ہوئی ہے۔ لیکن یہ 2 سال بھی بڑے بھرپور گزرے۔ وہ جو 1976-77 میں جماعتیں قائم ہوئی تھیں، ان جماعتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لیک منیر صاحب نے اپنے ایک MTA پر جرمن زبان میں ان کا انٹرویو تھا، اس میں ذکر کیا کہ انہوں نے زبان سیکھنے کے لیے داخلے لیے، لیکن اتنی زیادہ جماعتوں کی ڈیمانڈ تھی، دوروں کی، پروگراموں کی، تو پھر ہدایت ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ اس طرف توجہ دیں۔ بہرحال مبلغ سلسلہ ہی پھر جو ہوتا ہے وہ چندوں کا بھی حساب کرنا، سارا چیزیں، آمد بھی، خرچ بھی، یہ سب چیزیں اسی کا کام تھا۔ تو وہ پھر جماعتیں پھیلی ہوئی، گو میں ان سے متعارف تھا، ان میں اضافہ تو ہوا تھا، لیکن انہی لائنوں پر تھی، انہی علاقوں میں تھی جہاں وہ پہلے تھی، اور حالات تو بدل جاتے ہیں کچھ، جیسے لٹریچر وغیرہ اب بہت پیدا ہو چکا تھا، اس وقت ہی شروع ہو چکا تھا۔ ہدایت اللہ حفظ صاحب جو ہے وہ اس کام پر لگے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس میرے عرصے میں قیام میں بھی خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا دورہ ہوا۔ اس سے پہلے بہرحال افسوسناک خبر بھی ملی خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی رحلت کی۔ اس کے بعد خلافت کا قیام ہوا، اور اسی سال جو ایک دورہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا، اور اس کے جو ممبران اس دورے میں رکھے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ اسی دورہ کو پھر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا یا کیا۔ اور حضور بھی ڈنمارک کی طرف سے اس بارڈر سے جرمنی میں داخل ہوئے ہیں، اور بارڈر پر جا کر پھر میں نے آپ کو، حضور کو ریسیو کیا۔ اس وقت بہرحال امیر و مشن انچارج مکرم منصور خان صاحب تھے۔ جب میں پہلی دفعہ جرمنی سے جب واپس گیا ہوں تو لیک منیر صاحب تو ہمبرگ میں مبلغ تھے، البتہ ملک کے امیر اور مشن انچارج منصور خان صاحب تھے، جو کہ نور مسجد کے بھی امام تھے۔ تو انہوں نے، وہ بھی ہمبرگ میں تھے، لیکن انہوں نے مسجد میں حضور کا استقبال کیا۔ تو حضور کے قیام کے دوران ہم سوال و جواب کی مجلس بھی رکھی مسجد میں، اور پریس کانفرنس بھی رکھی۔ پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوٹل پلازا، بہت مشہور ہوٹل ہے، وہاں کے کانفرنس روم میں رکھی۔ تو اس میں حضور تشریف لے گئے، مختلف اخبارات کے اور ریڈیو کے نمائندے آئے، لیکن دوسرے دن کوئی خبر بھی نہیں، کسی نے نہیں لگائی۔ تو یہاں پر جب حضور ہمبرگ سے ہو کے فرانکفرٹ آ گئے
تو یہاں پر ایک بڑے وسیع حال میں سوال و جواب کی مجلس منعقد ہوئی. حضور نے بیعت بھی لی اور بیعت کے وقت بہرحال ارشاد فرمایا منصور خان صاحب کو اور مجھے کہ آپ اپنے ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے رکھے اور پھر باقی اب آپ شامل تھے. تو حضور کی موجودگی میں ہی یہاں پر جماعت جرمنی کی پہلی مجلس شورا جو ہے وہ منعقد ہوئی. اور یہ حضور کا جو ٹور تھا اس میں حضور نے اسپین میں 10 ستمبر کو جا کر اسپین میں مسجد کا افتتاح کرنا تھا. تو بہرحال ہمیں وہاں بھی جانے کا موقع ملا اور اس افتتاحی پروگرام میں شامل ہوئے. اور حضوری بعض بڑے شہروں میں وزٹ کے لیے گئے، سیر کے لیے گئے، تو ہم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ وہ موقع مل گیا تھا. تو اس وقت بہرحال مسجد بن گئی تھی لیکن اتنی ادھر جماعت نہیں تھی، نہ اتنے وسائل تھے. اس لیے یہی ہدایت تھی کہ جن لوگوں نے آنا ہے انہوں نے سفر کا خرچ تو خود ہی انسان دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ جائیں وہاں پر وہ میزبانی کریں. تو وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی خود آپ نے کرنی ہے، یہ پہلے سے ہدایت تھی. اس لیے جب ہم قرطبہ گئے ہیں وہاں پر مکان کرائے پر لیا، یہاں سے ڈیلی پیدرآباد جاتے تھے اور واپس بھی ادھر ہی آتے تھے. تو بہرحال وہ بھی ایک وقت تھا. اس وقت مولوی کرم اللہ صاحب ظفر جو تھے وہ زندہ تھے. گو اس وقت امام جو اس مسجد کے تھے وہ سید میر محمود احمد ناصر صاحب سے عطا اللہ ہو عمر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے. اس وقت بحر ربا میں ہے. تو وہ بہر امام تھے اور یہ کسی اور جگہ مبلغ تھے. بعد میں بھی کئی دفعہ وہاں جانا ہوا. تو ایک دفعہ جب میں گیا ہوں تو میری یہ خواہش تھی کہ وہ جگہ بھی دیکھوں جہاں پر مولوی کرم اللہ صاحب ظفر لٹریچر بھی دیتے تھے اور عطر بھی فروخت کرتے تھے. وہ زمانہ جب مرکز نے کہا کہ ہم کچھ نہیں آپ کو دے سکتے تو آپ نے یہی کہا کہ آپ نہ فکر کریں، میں یا اپنا گزارا کروں گا. تو انہوں نے پھر یہ عطر فروخت کر کے لٹریچر بھی پیدا کیا اور باہر مشن کو بھی ایک لحاظ سے زندہ رکھا. تو وہ پھر میں وہاں پر جو جب بعد میں گیا ہوں جو امیر تھے ان کو کہا، تو بہرحال ہم گئے اس مارکیٹ میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. جب میں گیا ہوں اس وقت بھی وہاں فلو مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا اوپن مارکیٹ یا اور کوئی نام ہوگا، تو وہ لگتی ہے، بہت بڑی لگتی ہے. تو جلدی جو باہر گاڑی کھڑی کر کے جو ساتھ تھے وہ لے کے گئے. آگے مولوی صاحب کے لڑکے ادھر کھڑے تھے اس سٹال پر اور انہوں نے اپنا بھی یہی تعارف کروایا کہ اس طرف دنیا ہے اس طرف دین ہے. مراد یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے اپنا کاروبار کر رہے تھے، جو بھی کچھ ویسے تو کوئی کسی جگہ وہ ملازم ہوں گے، آفیسر ہوں گے، لیکن ادھر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کوئی چیزیں فروخت کرنے کے لیے رکھی تھی. سائڈ پر دوسری طرف جو تھی وہ جماعتی لٹریچر تھا اور وہ اپنے ابا والا ایک لحاظ سے وہ طریق رکھا، لٹریچر بھی اور ساتھ کاروبار بھی. بہرحال تو یہ بھی حضور کے اس 1982 میں جب دورہ ہوا ہے یہ بھی شرف ہمیں حاصل ہوا. اس سے پہلے میں نے اپنی
اس تقریر میں ذکر کیا ہے کہ میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی لاہور میں تقاریر سنی، لیکن اس سے پہلے 1977 میں جب میں جرمنی میں تھا تو اس وقت مجھے انگلستان کے جلسے میں بھی شامل ہونے کا موقع ملا، اور اس وقت اس جلسے میں بھی چودھری صاحب کی تقریر تھی، وہ بھی سنی۔ بلکہ چودھری صاحب ایک تصویر میرے پاس ہے جس میں چودھری صاحب بھی ہیں، پروفیسر عبدالسلام صاحب بھی ہیں، اور صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے مختلف دوروں کے مختلف چیزوں کے بڑے فوٹو ہیں خلفاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، لیکن صحابہ کے ساتھ اتنے فوٹو نہیں ہیں۔ لیکن جو ایک فوٹو موجود ہے وہ چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر میں اپنے اس قیام کا دوسرے کا ذکر کر رہا تھا، اور اس میں پھر میری جب تقرری پھر واپسی میری ٹرانسفر ہوئی ہے پاکستان، تو مجھ سے چارج لینے کے لیے پھر مکرم لائق احمد منیر صاحب مرکز سے آئے تھے، اور کیونکہ جب میں آیا تھا یہ واپس چلے گئے تھے، تو اب پھر جب میں نے آنا تھا پھر یہ تشریف لائے۔ اس وقت سے بعد لائق احمد منیر صاحب انٹربروخن یعنی مسلسل یہاں پر ہیں۔ تو گو اس سرزمین کو ٹچ کیے ہوئے مجھے 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن مسلسل یہاں پر کام کرنے کے لحاظ سے جرمنی میں لائق احمد منیر صاحب سے آگے ہیں، اور اسی طرح عبدالباسط طارق صاحب بھی۔ تو بہرحال میں یہاں سے جب واپس گیا ہوں تو وہ ایک طریق ہے کہ کچھ دیر رخصت ملتی ہے مبلغ کو، اور پھر اس کی تقرری ہو جاتی ہے۔ اصلاح ارشاد کو کہتے ہیں رپورٹ کرو، اصلاح ارشاد میں جائیں تو وہ بار انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی جگہ بھیجا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور پھر میں وہ اپنے لحاظ سے ایک دور ہوگا لاہور میں جو قیام ہے انشاءاللہ العزیز پھر بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔